اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سلام عزیزان محترم، حاضرین گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، عزاخانہ ابو طالب میں آپ کے جذبہ ایمانی کو اور آپ کے جذبہ فروغ عزاداری کو سلام کرتے ہوئے یہ ہماری 8ویں گفتگو آپ کی نظر ہے۔ آج میں خاصا تاخیر سے پہنچا ہوں جس کا مجھے افسوس ہے، لیکن یہ 8 اور 9 دو تاریخیں رہ گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب جگہ لوگ زیادہ مصائب سننے کی فرمائش بھی کرتے ہیں اور خواہش بھی، جس کی وجہ سے یہ آخری 2 راتوں میں آپ حضرات کو یہ زحمت گوارا کرنا ہوگی۔ کل بھی انشاءاللہ میں 11:30 بجے ہی حاضر خدمت ہوں گا، چونکہ کل کی رات ویسے بھی شب عاشور ہے، قیامت کی رات ہے، تمام رات جاگنے کی رات ہے، ماتم کی رات ہے، عقیدے کے اظہار کی رات ہے، ایمان کے امتحان کی رات ہے، مومن اور منافق کی پہچان کی رات ہے۔ تو یہ ہم ان مجالس میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر جو افکار کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ ہمارے عقائد کو آیات قرآنی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم نے اب تک عقیدے پر جس قدر گفتگو کی، اس کا مقصد
قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اپنی ان بنیادی مسلمات کو بیان کرنا ہے جو تاریخ کے مورخ کی بددیانتی کی وجہ سے مسلمان نسلوں تک صحیح طریقے پر نہیں پہنچ سکے، اس لیے کہ تاریخ کے مورخ کا قلم بہت کم دیانتدار ہاتھوں میں رہا ہے، اور اکثر کہا یہ گیا کہ تاریخ نویسی ہو رہی ہے، فلاں دور میں تاریخ نویسی بہت ہوئی۔ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا مجھے پتہ چلا کہ تاریخ نویسی بہت کم ہوئی ہے، تاریخ سازی بہت ہوئی ہے۔ صلوات بھیجے نا محمد اور عالم اسلام میں یہ جتنا فتنہ و فساد برپا کیا فرقوں کے نام پر، مذہب و ملت کے نام پر، یہ تاریخ نویسی نے نہیں کیا، تاریخ سازی نے کیا۔ اس لیے کہ تاریخ سازی بادشاہوں کے چشم و ابرو کے اشارے پر کی گئی، اور تاریخ کے مورخ کا ذہن بادشاہ کے بیت المال میں پہلے رہن رکھا جاتا تھا، پھر اسے قلم ملتا تھا، پھر اسے بادشاہ کی جانب سے ایک روشنائی ملتی تھی، 2 پہرے دار ملتے تھے، پھر وہ تاریخ لکھتا تھا۔ بڑے سکون سے سنے ذرا سا تھوڑی دیر۔ یہ ہے تاریخ لکھنے کا جو خوبصورت منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ تاریخ میں وہ یہ ہے کہ اس انداز سے جب تاریخ لکھی جائے گی تو یقیناً وہ تاریخ کسی تعمیر کا پیش خیمہ تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ بادشاہوں نے تو ہر وہ بات تاریخ میں، ہر وہ ربط و یابس لکھوا دیا گیا، ہر وہ ربط و یابس بھر دیا گیا تاریخ میں، جس کا اسلام اور شریعت محمدی اور فلسفہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یعنی جتنا پریشان تاریخ کا طالب علم ہوتا ہے اسلام کی تاریخ پڑھ کر، اتنا پریشان کوئی اور نہیں ہوتا۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کیا پڑھوں، کسے صحیح کہوں، کسے غلط کہوں۔ ایک کنجلقی کا سما ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کسے پیارا کہوں، کسے اچھا کہوں، کسے اپنا کہوں، کسے بیگانہ کہوں، کس پر اعتبار کروں، کس پر اعتماد نہ کروں۔ تاریخ کے طالب علم کو مجبور کیا گیا کہ جس طرح لکھنے والے نے اپنا ذہن رہن رکھ دیا تھا، بالکل اسی طرح تم بھی اپنی بصارت اور بصیرت کہیں گروی رکھ کر ہماری تاریخ پڑھ لو۔ نوجوانوں سے خطاب ہے میرا، یہ قطعاً ذہن میں رہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ اہم سی باتیں۔ تاریخ کے طالب علم کو یہ کہا گیا کہ تم لوگ اپنی بصیرت، اپنی بصارت، اپنی سوچ، اپنی فکر، یعنی اللہ کی وہ تمام نعمتیں جو تمہیں تدبر، تعقل اور تفکر کے لیے دی گئی ہیں، ان سب کو گروی رکھ دو اور اس کے بعد پڑھتے چلے جاؤ، پوچھو کچھ نہیں کہ ایسا ہوا کیوں۔ تاریخ کے طالب علم جب تک بچے رہتے ہیں، اسکولوں میں رہتے ہیں، اکیڈمک ایج میں رہتے ہیں، ابتدائی تعلیم میں رہتے ہیں، تب تک وہ پڑھتے چلے جاتے ہیں، جو ماسٹر صاحب پڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے اور اس کا دل و دماغ، اس کے ذہن و دل و دماغ کے تمام آرگنز چاہتے ہیں کہ وہ مشاہدات فطرت کا مطالعہ بھی کرے، مشاہدہ بھی کرے، معائنہ بھی کرے، وہ دیکھے کہ یہ سب کیوں ہے، کیسے ہے، یہ کائنات سجی کیسے ہے، یہ کائنات اجڑے گی کیسے، اس کا سجانے والا کون ہے، اس کا اجاڑنے والا کون ہے، یہ تاریخ ہے کیا، اسے بنایا کس نے، اسے سنوارا کس نے۔ تو پھر جب اس میں یہ سوچ اور غلبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ صاحب اس تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں۔
لیکن اب جب کہ وہ کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے تو اب وہ ان روایات کی زنجیروں کو توڑ کر چاہتا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ کرے۔ مصیبت یہ ہے کہ تاریخ کے سبجیکٹ کو عقیدہ بنا دیا گیا۔ بہت توجہ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کے مضمون کو عقیدہ بنا کر پیش کر دیا گیا کہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے بس وہ عقیدہ ہے۔ بھئی تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا، قرآن سے عقیدہ بنتا ہے۔ تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا، خبر معصوم سے عقیدہ بنتا ہے۔ تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا، صادقین کے لبوں کی جنبش سے عقیدہ بنتا ہے۔ صلوات بھیجیں نا محمد علیہ۔ یہ ہے وہ فتح۔ اسے اگر آپ دیکھیں اور اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں۔ اب تاریخ کا طالب علم تاریخ پڑھنے بیٹھا، کالج میں گیا، جاتے ہی اس نے پہلا ورق تاریخ کا کھولا، اس نے کہا کہ یہ ہے تاریخ کا پہلا ورق، یہ ہے قبل اسلام کی تاریخ، یہ ہے بعد اسلام کی تاریخ۔ اب اس نے پڑھنا شروع کیا کہ پہلے تاریخ پر اسے پہلے ہی ورق پر دو کردار نظر آئے جو بڑے نامی گرامی کردار ہیں عرب کی تاریخ کے۔ ایک کریکٹر کو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ صاحب جو تھے یہ پیغمبر اسلام کی زندگی بھر مخالفت کرتے رہے، پیغمبر کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے رہے، لا الہ الا اللہ کے خلاف سازشیں کرتے رہے، محمد رسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے رہے، پیغمبر کا سوشل بائیکاٹ انہوں نے کرایا، پیغمبر کے مقابلے میں یہ جنگ و جدال میں آتے رہے، بدر میں آئے، احد میں آئے، خیبر میں آئے، خندق میں آئے، پیغمبر کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، پیغمبر کو قتل کا منصوبہ بنایا، قرآن کی مخالفت کی، حدیث کی مخالفت کی، ان صحابہ کرام کی مخالفت کی جو پیغمبر پر ایمان لا چکے تھے۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا وہ ان کی اذیتوں میں اضافہ کرتے رہتے تھے، اور اسی انداز سے ان کی زندگی کے 17 برس گزر گئے صرف پیغمبر اسلام اور اسلام کی مخالفت میں۔ یہ تاریخ کا پہلا ورق، پہلے ورق کے دو کرداروں میں سے ایک کردار پیش کر رہا ہوں۔ آپ اس کو علمی انداز میں سمجھیں، نتیجہ صرف ایک جملے میں، تاکہ بات واضح ہو کہ عقائد خراب کہاں سے کیے گئے اور کس جگہ سے اختلاف کی بنیاد پڑی ہے۔ اس نے پڑھا کہ یہ صاحب یہ کردار جو ہے یہ دشمن دین بھی ہے، دشمن ایمان بھی ہے، دشمن قرآن بھی ہے، دشمن اسلام بھی ہے، دشمن توحید بھی ہے، دشمن نبوت بھی ہے، دشمن آدمیت بھی ہے، دشمن شرافت بھی ہے، دشمن صداقت بھی ہے، دشمن اخلاق بھی ہے، رسول کی راہوں میں کانٹے بچھانے والا بھی ہے، رسول پر حالت نماز میں غلاظتیں اور روشنیاں ڈالنے والا بھی ہے، رسول کے چچا کا کلیجہ چبانے والوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ ساری باتیں پڑھتے 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 تاریخ کے طالب علم کا بحیثیت مسلمان دل کھولتا چلا گیا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ اب وہ جلدی سے پہنچنا چاہتا ہے کہ مورخ کی دیانت داری تو دیکھوں کہ وہ اتنے بڑے دشمن رسول کو نام کیا دیتا ہے۔ جب اس نے آ کر ان تمام کارناموں کا حاصل نکالا تو نیچے لکھا ہوا تھا یہ صاحب جنہوں نے زندگی بھر دشمنی رسالت کی، دشمنی نبوت کی، دشمنی اسلام کی، دشمنی قرآن کی، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے، پیغمبر کو ہجرت پر مجبور کیا، پیغمبر کی توہین کی، پتھر مارے، ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، مگر 100% مسلمان۔ میں نے بھی یہی کہا تھا جب میں نے تاریخ پڑھی تھی۔ محمد آل محمد جو ہے نا ہمارے برادر عزیز ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں، برادر عزیز میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، عمران لیاقت بہت اچھے ریسرچ اسکالر بھی ہیں، مولا کے ذاکر بھی ہیں، سب سے بڑی فضیلت ہے۔ یہ مجھے تو مشکل ہو جاتی ہے مجھ جیسے خطیب کو کہ میں انہیں اہل سنت کا خطیب کہوں، یہ لگتے ہی نہیں کہیں اہل سنت سے خطیب، اس لیے کہ عمران بھی ہیں، لیاقت بھی ہیں، تو جہاں یہ دونوں چیزیں ہوں وہاں صلوات بھیجیں آپ محمد ہے نا۔ اچھا اب یہ مسئلہ ہے، ماشاءاللہ مولا ان کی طاقتوں میں اضافہ کرے، ان کی صلاحیتوں میں، دعا گو ہیں، ہمارے واجب الاحترام مولانا تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ آج سے نہیں برسوں سے میرے کرم فرما ہیں، بزرگ ہیں، لیکن ان دونوں حضرات کی موجودگی میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ پورے مجمع کو میں بڑے سکون میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس کے بعد جب گفتگو شروع کروں گا تو نہ خود چین سے بیٹھوں گا نہ آپ کو بیٹھنے دوں گا، اس لیے جتنا ریسٹ لینا ہے لے لیں، تقریریں رہ گئی ہیں، 2 باتیں کرنی ہیں بہت۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے وہ منزل فکر، اسے دیکھنا چاہیے۔ تاریخ کے طالب علم نے عزیزان محترم دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ صاحب یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، ایسے تھے، اتنی دشمنی کی زندگی گزار دی ان کے خاندان نے اہل بیت اور محمد اہل بیت محمد کی دشمنی میں اور اسلام کی دشمنی میں، مگر تاریخ میں کے مورخ نے کہا کہ یہ 100% مسلمان ہیں۔ پریشان ہو گیا نا، یہ کون سا اسلام ہے جس میں رسول دشمنی کا نام اسلام ہو؟ یا علی اب ذرا سا بیدار ہوتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے جس میں توہین رسالت کا نام اسلام ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں رسول کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والا مسلمان ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو رسول کی راہوں میں کانٹے بچھائے وہ 100% مسلمان ہو؟ یہ کون سا مسلمان ہے جو رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبائے جس کی بیوی اور وہ اس کے بعد مسلمان ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے جو رسول کے مقابلے میں تمام غزوات میں آتا رہے، ہر مقابلہ کرتا رہے؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہ سوچا، پریشان ہوا تاریخ کا طالب علم، چونکہ اسٹڈی ابھی کمپیریٹیو نہیں تھی، ون سائیڈڈ اسٹڈی تھی، اور ون سائیڈڈ اسٹڈی جو ہوتی ہے نا، یک طرفہ مطالعہ، وہ ہمیشہ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دونوں کو پڑھا کرو، گڈ بیڈ بھی دیکھا کرو کہ یہ بلیک ہے، یہ وائٹ ہے، یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، سارے علوم کا مطالعہ کرو تاکہ حق نکھر کر سامنے آئے، حقیقت ابھر کر سامنے آئے، پتہ چلے۔ جلدی سے اس نے دوسرا ورق پلٹا، اس میں ایک اور صاحب کا کردار تھا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کی بڑی خدمت کی، یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے رسول کی بڑی اطاعت کی، یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے رسول کی بڑی نصرت کی، یہ صاحب وہ ہیں جو شمع رسالت کے پروانے رہے، یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے یتیم عبداللہ کی پرورش کی، یہ صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے شیب ابو طالب میں رسول کو اور مسلمانوں کو پناہ دی۔ میں نام نہیں لے رہا، یہ صاحب وہ ہیں، یہ صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو خطرے میں ڈالا مگر بچا لیا رسول کو، یہ صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے قدم قدم پر پیغمبر کی نصرت کی، حمایت کی، تائید کی، یہ صاحب وہ ہیں کہ جب کافروں کے سردار چڑھ چڑھ کر ان پر آتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو منع کر لو ورنہ ہم اسے راستے سے ہٹا دیں گے، تو یہ عجیب صاحب تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ تمہیں اس تک پہنچنے کے لیے اتنے بڑے سردار کے لاشے سے گزرنا پڑے گا، اس وقت تک تم اس تک جا نہیں سکتے جب تک منو مٹی تلے اسے مجھے نہیں دبا دو گے۔ یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کا عقد پڑھایا، یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کو پہلے تجارتی سفر پہ بھیجا، یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے صدقے میں عربوں کو بارش برسوا کے دکھائی، یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے پیغمبر کی اطاعت بھی کی، پیغمبر کا اتباع بھی کیا، یہ صاحب وہ ہیں جن کے بچے نے 12 برس کی عمر میں دعوت ذوالعشیرہ میں پیغمبر اسلام کی تصدیق بھی کی، یہ صاحب وہ ہیں کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی تھی، جب دعوت ذوالعشیرہ ہو رہی تھی اور دعوت کھانے کے بعد پیغمبر تقریر کرنا چاہ رہے تھے جہاں سے عقیدے کا آغاز ہو رہا تھا، جب دعوت ہو رہی تھی اور کھانا کھانے کے بعد جب سرکار ختمی مرتبہ تقریر کرنا چاہ رہے تھے، تو اس زمانے میں تاریخ والملوک کے جملوں کے تحت کہ اس زمانے میں جب پیغمبر نے اٹھ کر تقریر کرنا چاہی تو ابو جہل نے اٹھ کر اس تقریر میں مداخلت کی، شور مچایا، اچھا ہمیں اس لیے بلایا تھا، ہم پہ جادو کرنے کے لیے، ہم بائک آؤٹ کرتے ہیں، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں، واک آؤٹ کر کے چلے گئے، پیغمبر کو تقریر نہیں کرنے دی۔ یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے دوسرے دن پھر دعوت کا اہتمام کرایا، پھر کہا پیغمبر آج پھر بلاؤ، پھر ان کے کہنے پر پیغمبر نے دوسرے دن دعوت پر بلائی، پھر ان صاحب کو بلایا، پھر یہ سارے آئے، پھر 40 کافر آئے، سب 40 برس کے اوپر کے تھے، سارے 40 کافر تھے، یہ آئے، انہوں نے پھر کھانا کھایا، پھر پیغمبر نے تقریر کرنا چاہی، پھر پیغمبر کی تقریر میں مداخلت کی گئی، سرکار کو بولنے نہیں دیا گیا، سرکار عقیدہ پہنچانا چاہتے تھے، کافر عقیدہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، پھر محفل کو ڈسٹرب کر کے چلا گیا، محفل کو ڈسٹرب کر کے چل کے چلا گیا۔ تیسرے دن پھر یہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے کہا فکر نہ کرو آج پھر بلاؤ، اس کے کہنے پر پیغمبر نے پھر تیسرے دن بلایا، پھر دعوت ہوئی، پھر کھانا کھایا، آنے والے کھانے میں بڑے تیز تھے، کھانے پر روز آ جایا کرتے تھے، جب امتحان کی بات ہوتی تھی جھگڑ کے چلے جایا کرتے تھے، دسترخوان سے دشمنی نہیں تھی، قرآن سے دشمنی تھی، توجہ ہے نا؟ مولا سلامت رکھے۔ دسو میں کتنے جاوا ہوں، دسو میں ابو طالب کا نام ہی نہیں لیتا، انہیں کہا برائے خوش دی ہے ابو طالب،
سمجھ گیا، یہ ہے رزق علم۔ یہ گفتگو اگر اشاروں میں بھی ہو تو پہچانی جاتی ہے، جو رزق علم عطا ہوتا ہے۔ تو بات جب دوستو کھل ہی گئی ہے، میں تو بات پردے میں رکھنا چاہ رہا تھا، تو پھر مجھے بھی کہنے دیجئے۔ تیسرے دن پھر جناب ابو طالب نے کہا کہ آج پھر کافروں کو بلاؤ، پھر کھانا کھلاؤ۔ پھر 40 کافر آئے، پھر انہوں نے کھانا کھایا، پھر پیغمبر تقریر، توجہ، تقریر کرنے کے پہلا عقیدہ تقریر کرنے کے لیے پیغمبر کھڑے ہوئے۔ جب پیغمبر کھڑے ہوئے، ابو جہل نے پھر شور مچانا شروع کیا، تقریر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی۔ ایسے میں تاریخ کے مورخین نے لکھا، ایسے میں اس دعوت کے ایک گوشے سے ایک پورا مجاہد اٹھا، جس کی داڑھی سفید تھی، جس کے سر پہ سبز امامہ تھا، جس کی کمر میں سبز پٹکا تھا، جس کے چہرے پر جلال ہاشمی تھا، جس کے چہرے پر جمال ابراہیمی تھا، جو ذریت ابراہیم سے تھا، جو نسل اسماعیل سے تھا، وہ پورے جلال کے عالم میں اٹھا اور اس نے ایک ہاتھ سے ابو جہل کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، اپنے بازوؤں کی طاقت سے ابو جہل کو نیچے بٹھایا، پیغمبر کو مسکرا کے دیکھا اور اس کے بعد کہا، اے ابو جہل، اب تو اس وقت تک ابو طالب تجھے اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک میرا بیٹا تقریر مکمل نہ کر لے۔ یا علی یا دیکھیں نا سرا بس سما بطالب۔ ابو طالب ابھی تو کتنے غیظ و غضب کے لہجے میں ابو جہل سے بول رہے تھے، اچانک مورخ کہتا ہے فتبسم ابو طالب، ابو طالب مسکرائے ادب کے ساتھ کہتے ہیں، قم یا سیدی و مولایا، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے سردار، عقیدہ توجہ فرمائے زان محترم، پورے مجمع کی توجہ باہر تک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے مولیہ نے۔ حیدر کرار کا آج دیر سے آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں، آج اندازہ کیا کہ کتنا مجمع آتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے انجمن محبان حسین اہل نگر کو کہ انہوں نے اتنے عظیم الشان، اتنی بڑی تعداد میں جہاں تک مومنین بیٹھے ہیں، ان سب کی خدمت میں ایک تاریخی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، مقام فکر ہے، ابو جہل کو گریبان سے پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں ابو طالب اور پھر کہہ رہے ہیں، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید، اے میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیں۔ ابو جہل کو بٹھا رہے ہیں، رسول کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹے نہیں، میرے بھتیجے نہیں، میرے سید، میرے مولا، میرے سید، میرے مولا، میرے سید۔ بھتیجے کو کہہ رہے ہیں میرے سید، چچا کہہ رہا ہے بھتیجے کو میرے مولا، باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو میرے سید، میرے مولا، آپ کھڑے ہو جائیے۔ فَتَكَلَّمْ مِمَّا تُحِبُّ، اور جو جی میں آئے کہیے، وَبَلِّغْ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجئے، جو جی میں آئے کہیے، بے فکر رہیے۔ اس ابو جہل کو میں نے بٹھایا ہوا ہے، آئے عقیدے کی تلاش قرآن سے کرنے والوں، آؤ غدا خانہ ابو طالب میں ہم بتائیں کہ ہمارے عقیدہ رسالت کی بنیاد قول ابو طالب پر ہے، جو چچا ہوتے ہوئے بھی، جو باپ ہوتے ہوئے بھی، جو مربی ہوتے ہوئے بھی، جو رئیس بطا ہوتے ہوئے بھی، جو سردار مکہ ہوتے ہوئے بھی، جو بیضۃ البلد ہوتے ہوئے بھی، جو وارث انبیاء ہوتے ہوئے بھی، جو وارث کعبہ ہوتے ہوئے بھی، اپنی گود کے پالے کو کافروں کے مجمع میں اپنا سید بھی کہہ رہا ہے، اپنا سردار بھی کہہ رہا ہے، اپنا مولا بھی کہہ رہا ہے، اور دنیا والوں کو یہ سبق دے رہا ہے کہ خالی اسلامی نظام کا ڈھنڈورا پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر نظام مصطفیٰ کو کہیں قائم کرنا چاہتے ہو تو پہلے ابو جہل کو بٹھاؤ، یا علی یا علی، اس کے بعد طے ہوں گے، ایسے نہیں۔ یا علی یا علی یا علی، یہ ہے رخ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سارے حاضرین کو مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ بلند آواز سے صلوات بھیجئے محمد۔
توجہ ہے ناظرین محترم، یہ ہے وہ منزل فکر جسے سمجھنا چاہیے۔ اب ہمارا عقیدہ کہاں سے بنا؟ عقیدہ یہاں سے بنا، عقیدہ رسالت، کہ چچا ہونے کے باوجود، باپ ہونے کے باوجود، مربی و سرپرست ہونے کے باوجود، اعلان رسالت کے وقت ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں اے میرے سید، اے میرے سردار، آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو دوستو اب بتائیے آپ، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، ہم اختلافی بات نہیں کر رہے۔ اب بتائیے قرآن کے مطابق عقیدہ کس کا ہے؟ اگر ابو طالب پر ایمان لے آتے ہمارا کچھ نہیں بگڑا، ابو طالب پر ایمان نہ لانے والوں کا بہت کچھ بگڑ گیا، انہیں نہیں پتا۔ ہم چونکہ ابو طالب پر ایمان لے آئے تھے، اس لیے جب ہم نے سنا کہ جو ہمارا ابو طالب ہے، جب وہ رسول کو اپنا سید و سردار کہتا ہے، تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اب رسول کو اپنا یار کہیں، اپنا دوست کہیں؟ دیکھیں یہ ہے وہ یہ ہے الفائنڈ عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ رسالت تضروب قرآن یہ ہے کہ جو اپنے چچا کا بھی سردار ہو وہ رسول، جو اپنے باپ کا بھی مولا ہو وہ رسول، جو اپنی ماں کا بھی مولا ہو وہ رسول، جو اپنے ابراہیم کا بھی مولا ہو۔ توجہ فرمائیں، ابراہیم تو جد ہیں لیکن میرا رسول تو ابراہیم کا بھی مولا ہے، اسماعیل کا بھی مولا ہے، داؤد کا بھی مولا ہے، سلیمان کا بھی مولا ہے، اسحاق کا بھی مولا ہے، ایک ایک نبی کا مولا ہے۔ 1,24,000 ایک کم 1,24,000 نبیوں کا مولا ہے۔ تبھی تو سوچ سمجھ کے کہا نا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یا علی یا علی یا علی، سوچ کر کہا۔ دیکھو یہ کہ ہماری مجلسیں درسگاہیں ہیں، ہمارے بچے بھی ٹرینڈ ہوتے ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ نعرہ کہاں لگنا ہے۔ اب یہ معصوم بچہ ہے، یہ اس فلسفے کو کیا سمجھے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہے کہ this is the proper time۔ یہ تربیت ہوتی ہے، درسگاہیں ہیں، یہاں ہم اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کی تربیت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہے۔ اس بچے کو یہ نعرہ حیدری کسی نے سکھایا نہیں ہے، اس کی گھٹی میں علی ڈالا تھا اس کی ماں نے، یا علی یا علی یا علی۔ اس کی تربیت بتا رہا ہوں، عقیدہ اس کی گھٹی میں علی ڈال دیا تھا اس کی ماں نے۔ دنیا کے جتنے بھی علم ہیں نا، جتنے بھی علم ہیں، فلسفہ، منطق، صرف، نحو، کلام، تاریخ، انگلش، اردو، سائنس، الجبرا، جیومیٹری، جتنے بھی یہ علوم ہیں، یہ سارے یونیورسٹیز میں جا کر کتابوں کے ذریعے، پروفیسر کے ذریعے سے پڑھائے جاتے ہیں، اور اس علم کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ بھی بتاتے ہی چلیں، آپ کو بات چھڑ گئی ہے۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں نا، کوئی عالم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی فلسفی ہے، کوئی منطقی ہے، جتنے بھی ہیں بھئی یہ کیا ہے؟ ماں کے پیٹ سے تو کوئی فلسفی پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی ڈاکٹر پیدا ہوا، نہ کوئی اسکالر پیدا ہوا، نہ کوئی ماسٹر پیدا ہوا۔ جتنے بھی پیدا ہوئے وہ جب پیدا ہوئے تو کچھ نہیں تھے۔ یہی ان کے کچھ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ جب وہ اپنے ماں کے شکموں سے نکلے تو لم یکن شیئن مذکورہ تھے، قابل تذکرہ نہیں تھے قرآن کی زبان میں۔ بس یہی تو فرق ہے، بس یہی تو فرق ہے۔ مولائی نے جگا، جب یہ ساری دنیا پیدا ہوئی تو یہ سب جاہل تھے، ہم سب جب پیدا ہوئے ہم جاہل تھے، اہل بیت جب پیدا ہوئے تو عالم تھے۔ تو ہم میں اور معصومین میں اتنا ہی فرق ہے جتنا جہل اور علم میں ہوتا ہے۔ تو جب جہل اور علم کا فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں، تو پھر قرآن کی اس آیت سے باہر کیوں جاتے ہو کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوا کرتے، ایک کی تخلیق میں جہل ہے، ایک کی خلقت میں علم ہے۔ تو یہ جتنے بھی علوم دوستوں پڑھائے جاتے ہیں نا، جتنے بھی علوم یہ سب پڑھائے جاتے ہیں بتدریج، پہلے نرسری میں، پھر اور اوپر، پھر اور اوپر، پھر اور اوپر، پھر میٹرک، پھر انٹر، پھر بی اے، پھر ایم اے، پھر پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، یہ ہوا نا۔ تو جیسے جیسے سن و سال بڑھتے رہتے ہیں ویسے ویسے درجہ بڑھتا رہتا ہے۔
ویسے ویسے علم میں اضافہ آتا جاتا ہے. لیکن میں پوچھنا چاہوں گا اپنے پڑھے لکھے نوجوان دوستوں سے، اپنے ان برادران عزیز سے بھی جو یہ بیٹھے ہیں، ان سے میں پوچھوں گا کہ انہوں نے اب تک جو کچھ علم حاصل کیا ہے وہ علم ان کے دماغ میں ہے یا دل میں؟ وہ جس کے دل میں ہے ذرا وہ کھڑا ہو. ارے یہ الجبرے کا علم دل میں ہوتا ہے. اگر الجبرے کا علم دل میں ہونا تو جب دل میں درد ہونا تو الجبرے کو بھی پیڑ پہ جائے. اتنا نہیں سوچا ہے؟ صلوات پہ جو محمد میں دساں گا. سنیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو عزیزان محترم، یہ جتنے بھی علوم آپ پڑھتے ہیں، میرے پاس جو کچھ علم ہے وہ میرے دماغ میں ہے، دل میں نہیں ہے. جتنی ڈگریاں میں نے میٹرک کی، انٹر کی، بی اے کی، ایم اے کی حاصل کی ہیں، یہ میرے دماغ میں ہیں. اور جب وہ دماغ میں سارا علم آ جاتا ہے، وہ سارے اس کے نتیجے میں ایک کاغذ دے دیا جاتا ہے. اس کاغذ کا نام ہوتا ہے ڈگری. وہ ڈگری بکتی ہے بازاروں میں، مارکیٹوں میں. ہم بی اے پاس ہیں، ہم اپنی قیمت لگا رہے ہیں. بھائی ہم گریجویٹ ہیں، کتنی قیمت لگائیں گے؟ 800 روپے مہینہ. ہے نا بی اے کی ڈگری کی قیمت؟ یا علی یا علی، توجہ فرمائیں. ایم اے کی ڈگری ہے صاحب، کتنی قیمت لگائیں گے صاحب؟ مشکل سے گریڈ 14 ملے گا، وہ بھی اگر سفارش ہو. ہے نا؟ یہ ڈگریاں ہیں ان کی جو دماغ میں ہوتا ہے. یہ جتنا دنیا بھر کے علوم ہوتے ہیں، یہ سارے علم کتاب کے ذریعے دماغ میں منتقل کیے جاتے ہیں، دل میں نہیں اتارے جاتے. اور اس کی دلیل یہ ہے عزیزان محترم، ایک ڈاکٹر کا سارا علم اس کے دماغ میں ہوتا ہے، ایک انجینئر کا سارا علم اس کے دماغ میں ہوتا ہے. اس کا ہاتھ سلامت نہ رہے اس کا علم باقی رہے گا، اس کا پاؤں سلامت نہ رہے اس کا علم باقی رہے گا. ایک ڈاکٹر ہے، اگر اس کا آپ ہاتھ کاٹ دیں وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا، اس کا پاؤں کاٹ دیں وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا، اس کی آنکھیں نکال دیں وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا، اس کی زبان کاٹ دیں وہ تب بھی ڈاکٹر رہے گا. لوگ اعتبار کریں گے، اس سے نسخے لکھوائیں گے بھی، اس سے دوا تجویز کرائیں گے بھی، اس لیے کہ دماغ وہ علم اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے پاؤں میں نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں نہیں ہے. یہ سارا علم اس کے دماغ میں موجود ہے، اس کے دماغ میں موجود ہے. لیکن ایک آدمی، ایک ڈاکٹر صحیح سالم ہے، اس کا ہاتھ بھی صحیح ہے، اس کے پاؤں بھی صحیح ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، اس کا چہرہ بھی صحیح ہے، اس کے کپڑے بھی صحیح ہیں، اس کا کلینک بھی صحیح ہے. لیکن اگر ڈاکٹر یہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہ پاگل ہو چکا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو اس کی ڈگریاں بھی بیکار، اس کے انجیکشن بھی بیکار، اس کی تجویزیں بھی بیکار. اب کوئی اس کے بعد دوا لینے کے لیے نہیں جائے گا. ہم کس کے بعد جا رہے ہو؟ وہ ڈاکٹر تو پاگل ہے، پاگل ہو گیا ہے. کہیں الٹی دوا نہ دے دے، کان کی دوا مانگنے جائیں آنکھ کی دوا دے دے، دکھائیں آنکھ، پھوڑ دے آنکھ، کہیں ایسا مسئلہ نہ ہو جائے. تو سارا اعتبار علم ختم ہو گیا نا. اس لیے کہ سارا علم، توجہ، سارا علم دماغ میں تھا. دماغ پر اگر اثر آ گیا، اگر پاگل ہو گئے تو سارا علم بھی گیا، ڈگری بھی گئی، اعتماد بھی گیا. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. دماغ بھی گیا، علم بھی گیا، ڈگری بھی گئی، اعتماد بھی گیا، معاشرے میں مقام بھی نہیں رہا. پاگل ہو گیا. عبدالستاریدی اٹھا کے لے گیا اپنے یہاں کھانا کھلانے کے لیے. کتنا بڑا بھی ڈاکٹر ہو، کتنا بڑا بھی انجینئر ہو، اگر اس کا دماغ خراب ہو جائے، گھر والے اپنے گھر میں نہیں رکھتے، معاشرے والے معاشرے میں نہیں رکھتے، محلے والے محلے میں نہیں رکھتے. کیوں؟ اس کا بھی قصور نہیں ہے. ماسٹروں نے، لیکچرروں نے، پروفیسروں نے کتاب کے ذریعے سے دماغ میں علم منتقل کر دیا گیا ہے. مگر میرا یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جس نے ابھی نعرہ حیدری لگایا، ادھر ہمارا بچہ پیدا ہوا، دیکھو ہماری درسگاہ، ادھر ہمارے ماں باپ نے کہا جلدی سے مولانا کو بلاؤ. مولانا کو بلایا گیا، دائیں کان میں اذان کہی گئی، بائیں کان میں اقامت کہی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا گیا، عقیدہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا گیا، عقیدہ اشہد ان علی ولی اللہ کہا گیا، عقیدہ اقامت کہی گئی. فوراً ہی ہم نے اس کے کانوں میں کلمہ توحید بھی ڈالا، کلمہ نبوت بھی ڈالا، کلمہ ولایت بھی ڈالا. اب ماں نے اسے دودھ پلانا شروع کیا، یا بسم اللہ کہا، یا علی مدد کہا، بچہ گھٹنیوں چلا. ماں نے یا علی مدد کہا، بچہ اٹھنے لگا. ماں نے یا علی مدد کہا، بچہ لڑکھڑایا. ماں نے یا علی مدد کہا، بچہ جوان ہوا. ماں نے یا علی مدد کہا. اب قدم قدم پر ماں نے اپنے دودھ کی 32 دھاروں کے ذریعے سے یہ علم، یا علی کی محبت، علی کا نام، علی کی محبت، علی کی ولایت ہمارے دماغ میں منتقل نہیں کی، ہمارے دل میں منتقل کر دی، ہمارے خون کا حصہ بنا دیا، ہمارے خون کا حصہ بنا دیا. سارا علم
ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، مگر علی کی ولایت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ یہ کسی مدرسے سے نہیں ملتی، یہ ماں کے مدرسے سے، ماں کے دودھ سے میسر آتی ہے۔ یہ دودھ خون بنتا ہے، خون جزو بدن بنتا ہے، اس خون کو دل پمپ کرتا ہے، پھر دھڑکتا ہے تو یا علی کہہ کے دھڑکتا ہے، اس لیے کہ ماں نے دل دھڑکنا یا علی کہہ کے ہی تو سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر پاگل ہو جائے پاگل خانے بھیج دو، کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتا، مگر کوئی علی والا اگر خدا نہ خواستہ دیوانہ بھی ہو جائے تو سب کچھ بھول جائے گا، گلیوں میں یا علی کہنا نہیں بھولے گا، نہیں بھولے گا۔ آپ کر کے دیکھو، دیکھ کے جاؤ، فلسفہ ہے یہ، نہیں نکلتا اس کے دل سے۔ مولا سلامت رکھے۔ یا علی مدد کہنے والوں کو شرافت حسب نسب کی دلیل ہے یا علی مدد۔ یہ علم محمد و آل محمد ہمارے دماغ میں نہیں ہے، ہمارے خون میں شامل ہے، ہمارے دل میں شامل ہے۔ تو جب تک دل کی دھڑکن باقی ہے یا علی مدد باقی رہے گا۔ پاگل بھی کوئی ہو جائے گا تو سب کچھ بھول جائے گا، اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے، مگر یا علی کہنا نہیں بھولتا۔ دلیل دوں اس کی، زندہ دلیل جس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا، کیسٹ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے، تصدیق کر لیں، میں خود اس کا عینی گواہ ہوں، سب کچھ بھول جائے گا۔ یا علی مدد شاہ جی اس کے گواہ ہیں، شاہ جی گواہی دیں گے، کوئی اس کو بھول نہیں سکتا، اس لیے کہ علی کی محبت جس کے دل میں آ جائے سارا بھی پاگل ہو جائے گا نا۔ یا علی مدد کہنا نہیں بھولے گا، پاگل بھی ہو جائے گا۔ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ قدم گاہ مولا علی پر حیدرآباد میں تقریر کر رہے تھے، اسی طرح سے مولیان حیدر کرار بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آج جبریل کے ساتھ آپ علی کی ولایت کے عقیدے میں آسمان پر نہ اڑے تو کل میں تقریر کرنے نہیں آؤں گا۔ یہ بھی سن لیں، ابھی لہذا آمادہ ہو کر بیٹھیں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ بالکل آپ آسمان پہ اور یقیناً اڑیں گے۔ میں نے بھی تو اعتماد سے کہا ہے ایک بات، علی کی محبت دماغ میں نہیں ہوتی، علی کی محبت دل میں ہوا کرتی ہے۔ پاگل بھی ہو جائے کوئی علی والا، حضور پاگل بھی ہو جائے کوئی علی والا تو وہ علی علی کہنا نہیں بھولتا، اس لیے کہ کسی کتاب سے نہیں لیا، اس نے اپنی ماں کے مقدس دودھ سے یہ نام ترتیب دیا ہے، اس کی سائیکالوجی میں یہ رچ بس گیا ہے، اس کی نفسیات اور دل کی دھڑکن بن گیا ہے۔ پوری توجہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی کے قدم پر مولانا اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ بہت بڑے مبلغ اسلام تھے، خطاب کر رہے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، علی علی کے اسی طرح نعرے، پورے مجمع کی توجہ، میں بھی اپنے کلیجے کی پوری طاقت دوں گا۔ آج بھی مجلس پڑھ رہا ہوں صبح سے، لیکن اس کے باوجود بھی علی کی دی ہوئی پوری طاقت و توانائی صرف کر کے علی کی ولایت کی کا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پوری توجہ آپ کی بھی چاہوں گا۔ در و دیوار سے اگر میں نے علی کا نام کا جواب نہ سنا، تائید نہ سنی، تو پھر علی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ مولانا تقریر کر رہے تھے، نعرے گونج رہے تھے، علی کے فضائل کے دریا بہ رہے تھے، ایسے میں ایک مولوی اٹھا، دل جلا مولوی، وہاں والا مولوی اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا، اے مولوی اسماعیل کیا پریشان کر رہے ہو؟ کیا تم ایک گھنٹے سے یہ جاہل لوگوں سے نعرہ حیدری لگا رہے ہو؟ اس میں کسی پڑھے لکھے ہوش مند آدمی نے بھی نعرہ لگایا؟ یہ جتنے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، چرسی بھنگڑی نشئی، یہ سب یا علی کر رہے ہیں، کسی ہوش مند آدمی نے بھی علی کا نعرہ لگایا؟ مولانا اسماعیل نے دامن پھیلا کر، میں گواہ ہوں، میں طالب علم تھا اس وقت یونیورسٹی میں، میں نے خود دیکھا، مولانا اسماعیل نے دامن پھیلا کر کہا، او مولوی مجھے بھی تو اسی بات کا افسوس ہے کہ یہ جاہل اور نشئی انسان بے ہوش رہ کر بھی علی کو نہیں بھولتا، تو ہوش میں رہ کر بھی علی کو یاد نہیں کرتا۔ یا علی، یا
سلمان کا مولا اسحاق کا مولا خیبر کا مولا گندک کا فاتح گندک کا فاتح احد کا مولا توریت کا عالم زبور کا وارث قرآن کا وارث انجیل کا مولا گندک کا نعرہ کعبہ کا مولا جنبل کا مولا سلمانی نعرہ سلمانی نعرہ زبوری نعرہ بغدادی نعرہ بغدادی نعرہ اتراب کا نعرہ ہم سب کا نعرہ ایک اچھا نعرہ ایک اچھا نعرہ ایک اچھا نعرہ ایک سچا نعرہ ہم سب کا نعرہ اب ان کو سنا دو پھر سب کو سنا دو پھر سب کو سنا دو للکار کے بولو للکار کے بولو زور سے بولو پھر نام پکارو پھر نام پکارو ایک اچھا نعرہ پھر نعرہ مارو ہم سب کا مولا نعرہ دونوں ہاتھ بلند ترین صلوات بھیجے محمد یہ ہے وہ میری جان طریقت کی دنیا ہی علیحدہ ہوتی ہے علی کی ولایت کا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے اندھی تقلید نہیں ہے کمال معرفت ہے پاگل پن نہیں ہے علی کی ولایت کو اگر تسلیم کرتے ہیں تو قرآنی آیات کی روشنی میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اللہ ولی ہے مفسرین قرآن سے ایک جملہ تو پوچھنا چاہوں گا اب آپ کا حق بنتا ہے کہ میں دو باتیں اور کروں اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور وہ علی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے مفسرین کو اس پر تو اتفاق ہے کہ حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے لیکن ہم ادب کے ساتھ مفسرین قرآن سے صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ولی ہے رسول ولی ہے علی ولی ہے آپ کا کام کیا ہے بس یہ مجھے پوچھنا ہے آج کی مجلس میں اللہ ولی ہے یہ قرآن میں ہے رسول ولی ہے یہ قرآن میں ہے علی ولی ہے یہ قرآن میں ہے قرآن پڑھنے والوں کا کام کیا ہے اللہ ولی ہے مانو رسول ولی ہے مانو علی ولی ہے مانو بس اور کوئی کام نہیں ہے اسی کا نام عقیدہ ہے توجہ 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 ابھی میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں اللہ ولی ہے مانو یا تو کہو کہ نہیں ہے رسول ولی ہے مانو یا کہو کہ نہیں ہے علی ولی ہے مانو یا کہو کہ نہیں ہے سب کی ولایتوں کے برج الٹ جائیں گے اگر علی کی ولایت کا انکار کر دیا اس لیے کہ کسی کی ولایت کا کوئی سرا ملتا ہی نہیں اگر علی سے اسے منسوب نہ کیا جائے توجہ ہے نا اذان محترم کوئی بھی ہو صلوات بھیجے محمد و آل محمد ہے نا توجہ دوستو یہ مسئلہ نہیں ہے اب میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں بات اس پر ذرا غور کر لے ملت اسلامیہ پوری توجہ کے ساتھ کہ اللہ ولی اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے تو ہمارا کام مسلمان کا کام سچے مومن کا کام قرآن پر عمل کرنے والے کا کام صرف اتنا ہے کہ جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا مانو بس اب یہ بحث کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کتنا بڑا ولی ہے رسول کتنا بڑا ولی ہے علی کتنا بڑا ولی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایسا ولی ہے رسول ویسا ولی ہے علی ویسا ولی ہے بھائی ولی کے معنی تو خود اللہ نے بتا دیے اگر ولی کسی بھی اعتبار سے کسی نبی یا رسول سے کم مرتبے کا آدمی ہوتا تو اللہ کبھی اپنے لیے لفظ ولی کا استعمال ہی نہ کرتا ارے توجہ فرمائیں جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں
اللہ نے اپنے آپ کو ولی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی قوت ولی میں، ولایت کی قوت ولی میں، رسالت کی قوت ولی میں، خلافت کی قوت ولی میں، ولایت کی امامت کی قوت ولی میں، جہاں یہ ساری قوتیں سمٹ کر ایک نقطے پر آ جائیں تو ایک ولی بنتا ہے، ورنہ اللہ اپنے آپ کو کبھی ولی نہ کہتا۔ اللہ نے پہلے اپنے آپ کو ولی کہا، پھر اپنے رسول کو ولی کہا، پھر علی کو ولی کہا، ان تین ولایتوں کا اعلان کیا ہے۔ عزیزان محترم، بس بزد ادب عقیدے کی منزل پر گفتگو سمیٹتے ہوئے اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ ولی ہے، اس نے اعلان کیا، رسول ولی ہے اعلان کیا، علی ولی ہے اس نے اعلان کیا، کہیں اس نے وضاحت بھی کی کسی آیت میں کہ میں ایسا ولی ہوں، رسول میں ایسا ولی ہے، علی ویسا ولی ہے؟ اللہ یہ کر سکتا ہے، یہ رسول نہیں کر سکتا، رسول یہ کر سکتا ہے، وہ علی نہیں کر سکتا، یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا عزیزان محترم۔ بس ولایت کا اعلان ہے تو پھر مولوی کو کس نے حق دے دیا کہ وہ یہ طے، بڑی جسارت کروں گا آج، پھر یہ کسے نے حق دے دیا؟ مفسر کو، مولوی کو، مفتی کو، فتوے دینے والے کو، کہ وہ یہ طے کرے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، رسول یہ نہیں کر سکتا، نبی یہ نہیں کر سکتا، پیغمبر یہ نہیں کر سکتا، علی یہ نہیں کر سکتا، علی کے بس میں یہ نہیں ہے، علی یہ کر سکتا ہے، علی یہ نہیں کر سکتا۔ بھئی یہ نہیں کر سکتا کا حق آپ کو کس نے دیا؟ آپ کا کام ہے علی کو ولی ماننا، کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے یہ تو اس سے پوچھو جس نے بنایا ہے۔ کوئی آپ نے بنایا ہے؟ آپ اگر اپوائنٹمنٹ کریں اپنے لیے کوئی کلرک تو آپ کہیں ڈسپیچ کر سکتے ہو، نوٹ ڈال سکتے ہو، انیشل رکھ سکتے ہو، مگر میری طرف سے کسی دفتر والے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ یہ تو اپوائنٹمنٹ کرنے والی اتھارٹی کو حق حاصل ہے۔ آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ حدود و قیود پیغمبروں علی کا تعین کریں کہ ان کی ولایت اتنی ہے، ان کی ولایت اتنی ہے؟ سیدھا سا فلسفہ ہے، کیوں الجھاتے ہو مسلمانوں کو؟ اللہ نے ولی ہونے کا اعلان کیا، رسول کے ولی ہونے کا اعلان کیا، علی کے ولی ہونے کا اعلان کیا۔ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ بات کر رہا ہوں بڑی جسارت کی، مگر میرا دوسرا جملہ سن لینا، پھر دیکھنا کہ علی کی معرفت کیا ہے۔ اللہ اور رسول اور ولی کے اختیارات میں آپ کو تقسیم کرنے کا حق حاصل ہی نہیں، نہ ضرور قرآن نہ ضرور حدیث۔ جو اللہ کر سکتا ہے وہی رسول کر سکتا ہے، جو رسول کر سکتا ہے وہی علی کر سکتا ہے، جو طاقتیں اللہ کے پاس ہیں وہی رسول کے پاس ہیں، جو قوت رسول کے پاس ہے وہی اقتدار علی کے پاس ہے۔ فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ اللہ کی ولایت اور قوت ذاتی ہے، محمد اور علی کو اس نے عطا کی ہے۔ یا علی یا علی، خیبر خیبر، حیدر 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 حیدر، یہ ہے وہ منزل ہے۔ خیبر خیبر، نعرہ حیدری، صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد۔ بس فرق صرف یہ ہے ولایت توحید، ولایت نبوت اور ولایت علی بن ابی طالب میں، کہ اللہ نے یہ ولایتیں محمد اور علی کو اپنے فضل سے عطا کی ہے، اس میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ جہاں تک اللہ کی ولایت ہے وہاں تک رسول اللہ کی ولایت ہے، جہاں تک رسول اللہ کا حکم چلتا ہے وہاں تک علی ولی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ بس فرق صرف ایک جملے میں بتا دوں جو میں 18 ذی الحجہ کو محفل شاہ خراسان میں نہیں بتا سکا تھا، وہ جملہ بتا دوں۔ اللہ اور رسول کی ولایت، اللہ رسول اور علی کی ولایت میں ایک فرق تو یہ جو میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کی ولایت ذاتی ہے، اسے کسی نے دی نہیں۔ محمد اور علی کی ولایت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ محمد اور علی نے اللہ کو ولی نہیں بنایا، اللہ نے محمد اور علی کو ولی بنایا۔ اللہ نے محمد، کسی کو غلط فہمی نہ رہے، اللہ نے محمد اور علی کو ولی بنایا اور اپنی ساری اقتدار اور قوت کا مرکز بنا دیا۔ اب محمد اور علی کی ولایت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ اللہ کی ولایت وہ ہے جو جس کا اطلاق محمد پر بھی ہو، علی پر بھی ہو، کائنات پر بھی ہو۔ محمد اور علی کی ولایت وہ ہے جس کا اطلاق کائنات کے ذرے ذرے پر ہو، صرف اللہ پر نہ ہو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ نعرہ محمد اور علی کا حکم اللہ پر نہیں چل سکتا، ما سوا اللہ سب پر چلے گا۔ اللہ کے یہ عبد ہیں، اللہ ان کا معبود ہے،
اللہ کے یہ عبد ہیں، اللہ ان کا معبود ہے، اللہ کے یہ بندے ہیں، اللہ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے، جو چاہو کرو۔ روزانہ میرے فرشتے سورج نکالتے ہیں، ایک دن تم نکال لو۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات بھیجے نا محمد وآل محمد۔ تم نکال لو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ولی کے معنی کیا ہے۔ چاند روزانہ میرے حکم سے نکلتا ہے، ایک دن تم شک کر کے دیکھ لو، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ تمہاری طاقت کیا ہے۔ فرشتے روز آسمان زمین پہ آتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں نے اپنے رسول کو ایک رات کے لیے بلا لیا، آج تک شک کر رہے ہو کہ جسمانی تھی یا روحانی؟ ہائے 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 ہائے، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اس کا نام عقیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ کائنات اسلام میں سب سے بڑا عقیدہ توحید، توحید پر اگر ایمان نہیں تو کسی شے پر ایمان نہیں۔ اور عقیدہ توحید کا پرچار کیا محمد اور علی نے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے کہا کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ ہم نے تو اسے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سونگا، نہ چکھا، نہ وہ ہمارے علم میں آیا، نہ عقل میں آیا۔ بس ایک معصوم نے خبر دی، ہم نے عقیدہ بنایا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ توجہ ہے ظالم ہوتا۔ اور ہم نے جن معصومین کو اپنے عقیدے میں شامل کیا ہے، ہم بتائیں گے آئندہ مجالس میں انشاءاللہ کہ ہم نے جن معصومین کو اپنے عقیدے میں شامل کیا ہے، ان معصومین کی تعلیمات کا خلاصہ ہے معرفت وحدانیت۔ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے باپ کی ولایت نہیں بچائی، اپنے بھائی حسن کی امامت نہیں بچائی، نہ اس پر کوئی جھگڑا تھا۔ جھگڑا تھا توحید اور نبوت پر۔ انکار کیا تھا یزید نے وحدانیت کا اور نبوت کا، حسین نے یہ دونوں چیزیں بچا لی۔ اب میں فلسفے منطق کی بحث میں نہیں پڑھتا، میں سیدھی سیدھی بات جانتا ہوں، یا تو ایک چیز ہے یا نہیں ہے۔ یا تو کربلا کی جنگ کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھو کہ یزید چاہتا تھا کہ اللہ اور رسول کا نام مٹ جائے، حسین چاہتے تھے کہ اللہ اور رسول کا نام باقی رہے۔ تو 1400 برس کے بعد اب مجھ سے یہ نہ پوچھو کہ کس کا چاہنا پورا ہوا۔ اپنی آباد مسجدوں کو دیکھ لو، اپنی آباد مسجدوں کو دیکھ لو، اللہ اکبر کے نعروں کو دیکھ لو، قرآن کی تلاوت کو دیکھ لو، اذان کے آوازوں کو دیکھ لو، مسجدوں کے میناروں کو دیکھ لو، اور اس کے بعد خود طے کرو کہ کون جیتا کون ہارا۔ اگر ایک بھی مسجد نہ ہوتی، ایک بھی مسجد نہ ہوتی، ایک بھی جگہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ گونجتا، میں حسین کو کبھی نہ روتا، میں کہہ دیتا مولا تو نے کچھ نہیں کیا۔ اگر ایک بھی مسجد نہ ہوتی میں حسین کا جلوس نہ نکالتا، میں کہہ دیتا مولا ایک مسجد نہیں ہے، پھر کیا حق ہے کہ میں تیرا جلوس نکالوں؟ کس منہ سے میں مسجد کے آگے سے جلوس لے کر جاؤں؟ توجہ توجہ، کس منہ سے میں مسجد کے آگے سے جلوس لے کر جاؤں؟ مولا تو نے مسجد کو بچانے میں کیا کردار ادا کیا؟ میں کیا کہوں مولا سے؟ میرے دوستوں مجھے بتاؤ، حسین نے کسی کو بولنے کے قابل چھوڑا ہے؟ نقش اللہ پر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ۔ علامہ اقبال نے کہا حسین کے جس نے تلوار کے نیچے بھی لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کی، وہ حسین کے جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ پھوٹ رہا تھا،
خون اتنا پاک تو ہو کہ جس سے توحید پھوٹے. قدر کرو گے جب گھر میں بیٹھ کر سنو گے یہ مجلس اور اس کے جملے. خون اتنا مقدس تو ہو، شیر فاطمہ زہرا اتنا طاہر و طیب تو ہو کہ اس شیر سے جو خون بنے اس خون کے قطروں سے توحید پھوٹے. ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ. وہ حسین کے جس کے خون کے ایک ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ پھوٹ رہا تھا. ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ. ان کے بخشت بے یقینا را یقین، ان کے لرزت السجود او زمین. وہ حسین کے جس نے بے یقینوں کو یقین بخشا، وہ حسین کے جس کے سجدے سے زمین میں زلزلے آ گئے. اللہ جانے کتنے سجدے کیے ہیں حسین نے. ہر شہید کی لاش پر سجدہ، ہر زخمی کی لاش پر سجدہ، ہر شہید کی لاش پر سجدہ، ہر تازہ مصیبت پر سجدہ، ہر تازہ زخم پر سجدہ، ہر زیادہ برچی پر سجدہ. حسین مسلسل کربلا میں ایک ایک چپے پر سجدے کرتے جا رہے ہیں تاکہ اتنے سجدے تو کربلا کی مٹی پر ہو جائیں کہ اب میرا مومن جس جگہ کی مٹی بھی اٹھا کر لے جائے سجدگاہ بن جائے. ارے میں نے عجیب فلسفہ بیان کیا ہے، اسے سوچتے رہنا میرے دوستو. اتنے سجدے تو کربلا کی مٹی پر کر دوں کہ میرا آنے والا زائر جہاں سے بھی مٹی اٹھا کر لے جائے اسے اپنی سجدگاہ بنا لے. اور آج حسین کے لیے سجدہ کرنا، آج کے دن پتہ ہے کیسے کیا ہے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین دریا کی طرف تیزی سے دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. دوڑتے دوڑتے حسین کسی چیز میں الجھ کے گر کے اٹھے تو عباس کا کٹا ہوا بازو حسین کہاں سے کہاں آ گئے ہم ایک لمحے میں. سبحان اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. اتنا رونے کے لیے آمادہ بیٹھے، اتنا تیار بیٹھے ہو. مجھے پیغام دے رہے تھے آج بلگرامی صاحب، خواتین کہتی ہیں اتنے مصائب نہ پڑھا کرو کوئی مر جائے گا. میں کہتا ہوں میری تو اپنی تمنا ہے کہ مصائب پڑھتے پڑھتے مر جاؤں. کیا زینب کی بے پردگی کے بعد بھی زندہ رہنا ضروری ہے؟ کیا سکینہ کے تماچوں کے بعد بھی زندہ رہنا ضروری ہے؟ کیا اصغر کے گلے کے تیر کے بعد بھی زندہ رہنا ضروری ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ. بھائی یہ تو دن ختم ہو گئے، یہ تو 8 دن نکل گئے، ایک رات باقی ہے. عزاداروں، ایک کل کی رات باقی ہے. جی بھر کے اپنے مولا کا پرسہ دے لو. آج کی رات غازی ابو الفضل عباس کا ماتم. کون عباس؟ سکینہ کی پیاس عباس، زینب کا پردہ عباس، ام کلثوم کی ڈھارس عباس، ام البنین کا بیٹا عباس. عزادارو، شہادت سے پہلے ایک جملہ سناؤں گا. شہادت ضرور سناؤں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، مگر ایک جملہ سن لو. کربلا سے جب یہ قافلہ لٹ کر چلا نا شام کی طرف، اب جو 11 محرم کو چلے گا پرسوں کو، ارے کربلا تو اب 2 دن کے بعد شروع ہوگی. عزادارو، کربلا تو 2 دن کے بعد شروع ہوگی. مصائب تو علی کی بیٹی پہ 2 دن کے بعد پڑیں گے نا. یہ کربلا سے قافلہ جب لٹ کر چلا نا، عباس کی شہادت سے پہلے جملہ سن لو کہ راستے میں کسی صحابی رسول نے آ کر سید سجاد کو سلام کیا. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میرا سلام قبول کیجئے. کربلا سے شام تک کے راستے میں جب پہلی مرتبہ میرے بیمار امام نے کسی کو سلام کرتے ہوئے سنا نا تو ہتکڑی والے ہاتھوں سے توق بھری گردن اٹھائی.
سانس اس لیے دے رہا ہوں کہ تم پھر مجھے پڑھنے نہیں دیتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ ہتھکڑی والے ہاتھوں سے توق بھری گردن اٹھا کر کہا، بھائی کون ہے ہمیں اس غربت میں سلام کرنے والا؟ آئے ہو غریب مولا، آئے ہو کائنات کا غریب مولا، کون ہے اس عالم غربت میں ہمیں سلام کے قابل سمجھنے والا؟ اس بوڑھے صحابی رسول نے کہا، مولا پہچانا نہیں، میں زید ابن ارقم ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں۔ رسول اللہ کے روزے کی زیارت کو مدینے جا رہا تھا، راستے میں یہ قیامت کی اطلاع مل گئی، سوچا پرسہ دیتا جاؤں۔ عزادارو زید کا نام سنا، سید سجاد رونے لگے، فوراً کہتے ہیں، چچا زید نانا کے روزے پہ جا رہے ہو؟ نانا کے روزے پہ جاؤ گے؟ ہاں مولا، رسول اللہ کے روزے پہ سلامی کے لیے جاؤں گا۔ مولا کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے، سن لینا آپ دلوں پہ ہاتھ رکھے، مولا کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے۔ سید سجاد نے اونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا اب بھی کسی پیغام کی ضرورت ہے؟ ارے رسول سے کہہ دینا، یا رسول اللہ تیری بیٹیوں کو بازار میں سر برہنہ کھلے سر چھوڑ آیا ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اب کرو ماتم، کرو ماتم۔ سنو سنو، عباس ہی پر مصائب ختم کروں گا، عباس ہی پر ختم کروں گا۔ زید ابن ارقم نے ایک مرتبہ شہیدوں کے سروں کو دیکھا، مولا یہ مولا سجاد یہ سر جو تلاوت کر رہا ہے، کہا زید پہچانا نہیں، میرے بابا حسین کا سر ہے۔ کہا مولا یہ جو دوسرے نیزے پر معصوم سے سر ہے، کہا یہ میرے قاسم کا سر ہے۔ کہا مولا یہ جو دو چھوٹے نیزوں پر دو سر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، کہا یہ میری زینب کے اون و محمد کے سر ہیں۔ عزادارو جملہ سنو گے، ایک مرتبہ رسول کا صحابی پوچھتا ہے، مولا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک ستارہ سا سر نظر آ رہا ہے، سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ، تو ماتم کیوں نہیں کرتے؟ سنو گے عباس کے مرنے سے کیا ہو گیا؟ غازی کا ماتم کرنے آئے ہو نا؟ ارے اپنے ابو الفضل عباس کا ماتم لو، میں سید ہو کے دعا دیتا ہوں، آج غازی کا ماتم ہے، روتے ہوئے جو دعا مانگ لو قبول ہو جائے گی۔ جس کے دل میں جو حاجتیں ہو وہ دعا مانگے، مگر روئے ایسے جیسے زینب چاہتی ہے۔ غازی کے مرنے سے کیا ہوا؟ صرف مشک نہیں چھری، صرف علم ٹھنڈا نہیں ہوا، صرف بازو قلم نہیں ہوئے۔ ارے اگر سننا چاہتے ہو تو میرا جملہ سن لو۔ زید ابن ارقم کہتا ہے، مولا یہ جو چھوٹے سے نیزے پر ایک ستارہ سا سر نظر آ رہا ہے، یہ سر کس کا ہے مولا؟ سید سجاد کہتے ہیں، زید اسے تم نہیں پہچان سکتے، یہ میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا سر ہے، جسے قبر سے نکال کر ذبح کیا گیا اور بعد میں اس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہاں ہاں کرو کرو، ماتم کرو، رونا ہمارے مذہب میں جائز ہے۔ اچھا میرا بھائی کہتا ہے 2 سال پہلے لاہور میں جو غازی کی شہادت پڑھی تھی وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھیا مجھ میں اتنی ہمت تو نہیں، لیکن دیکھ وہ منظر، میں کوشش کروں گا کہ یہ خواہش پوری کر دوں۔ عزادارو جملہ سنو گے، مولا یہ جو چھوٹا سا سر نیزے پر ہے یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ علی اصغر کا سر ہے، جسے قبر سے نکال کر ذبح کیا گیا، جس کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا۔ ایک مرتبہ زید ابن ارقم نے چاروں طرف گھوم کے دیکھا اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا، مولا سجاد کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ دیکھ بھیا ماتم عباس، دیکھ غازی عباس، کیا
عباس نے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کرو نا ماتم اب. کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ کیا عباس نے آخری جملہ تم بتانے؟ ہاتھ نہ جوڑو، ہاتھ نہ جوڑو، ماتم کرو. خدا کے لیے مجھے یہ جملہ کہنے دو، کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ اچھا میں رک جاتا ہوں، میں رک جاتا ہوں، آپ یہ جملہ سن لیں. کیا زید ابن ارقم کہتا ہے مولا سجاد کیا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ سید سجاد نے گرج کے کہا خبردار، اگر تو نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا. اگر تو نانا کا صحابی نہ ہوتا میں تجھے سزا دیتا. تو نے میرے چچا کے لیے ایسا سوچا کیوں؟ میرے غازی کے لیے ایسا سوچا کیوں کہ اس نے ساتھ نہیں دیا ہوگا؟ لرز کے رہ گیا زید ابن ارقم، کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دو، میں نے اسی لیے پوچھا کہ عباس کے قاسم کا سر نیزے پر، حسین کا سر نیزے پر، اونو محمد کا سر نیزے پر، اکبر کا سر نیزے پر، حد ہے قاسم کا سر نیزے پر، حد ہے اصغر کا سر نیزے پر، مجھے عباس کا سر کہیں نظر نہیں آیا. سید سجاد کہتے ہیں وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں جو ایک سر لٹکا ہوا وہ میرے چچا عباس، میرے چچا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ٹھہرے بھائی ٹھہرو ٹھہرو، کرو ماتم کرو میرے بھائی ماتم. دیکھ موجزہ غم حسین، بس میرا بھائی بس ایک جملہ. اب مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی، اب تم بھی مر جاؤ گے، سمجھ نہیں سکو گے، پڑھ نہیں سکو گے، سن نہیں سکو گے. میرا جملہ سن لو، آنسو روک لو تاکہ پھر گھروں تک روتے ہوئے جاؤ. عباس کے مرنے سے کچھ نہیں بگڑا، نہ روئیں عباس کو، نہ روئیں عباس کو. عباس کے مرنے سے کیا بگڑا خود عباس نے بتایا. زید ابن ارقم، زید جی مولا وہ دیکھ سفید گھوڑے کی گردن میں جو ایک سر لٹکا ہوا ہے نا وہ میرے چچا عباس کا سر ہے. زید کہتا ہے مولا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں، نیزے پر کیوں نہیں؟ سید سجاد رونے لگے. بھائی زیادہ باتیں نہ کر، نہ میں بتا سکتا ہوں اس کی وجہ، نہ تو سن سکتا ہے. میرا چچا مراد نہیں ہے. آگے جملہ دے، ارے میرا چچا شہید ہے، چل کر چچا سے پوچھ لے، تجھے لے کر چلوں، چچا خود جواب دیں گے. سید سجاد ہتھکڑیاں اٹھائے، بیڑیاں سنبھالے، توق سنبھالے. عزادارو نہ میرے بھائی سانس لے لو، ایک جملہ مجلس ختم. سید سجاد زید ابن ارقم کو لے کر اس سفید گھوڑے کے نزدیک آئے جس کی گردن میں میرے غازی کا سر لٹکا ہوا تھا. سن لے گا اب پتھر رکھو، اگر پتھر سے آنسو نہ نکلے تو عباس کا معجزہ کوئی نہیں رہا. ایک جملہ مجھے کہنا ہے. سید سجاد حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب سید سجاد چلے تھے تو عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر جب سید سجاد سر عباس کے نزدیک پہنچے نا اور جا کر کہا السلام علیکہ امی العباس، چچا عباس، غریب بھتیجے کا سلام. سن لو گے جملہ. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا فوراً میرے غازی کی آنکھیں بند ہو گئی. کیا سن رہے ہو دادا؟ میرے غازی کی آنکھیں، ہاں غازی کا ماتم کرو، ماتم اب سر پیٹو. جزاک اللہ. دیکھو نا کون ہے جو نہیں رو رہا، کون ہے جو نہیں ماتم کر رہا، کون ہے جو نہیں رو رہا. او مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. ایک جملہ غازی کا واسطہ مجھے ایک جملہ کہنے دو، اس سے آگے نہیں پڑھوں گا وعدہ. اس سے آگے پڑھوں گا تو میں بھی مر جاؤں گا، تم بھی برداشت نہیں کر سکو گے. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ غازی کی آنکھیں بند ہو گئی. سید سجاد نے کہا چچا عباس آنکھیں کیوں بند کر لی؟ میں کمر کے نشان تو نہیں دکھا رہا. چچا آنکھیں بند نہ کرو، میں تازیانوں کی شکایت نہیں کر رہا، میں پاؤں کے چھالے نہیں دکھا رہا. چچا عباس میں رک رہا ہوں میرے بھائی،
دیکھیں بھیا مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو اور ذکر حسین کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس طرح رو رہے ہیں مولا عباس کے مصائب سن کر، غازی تمہارا محافظ ہو، تمہارا احسان ہے ہم پر، تم ہمارے مولا کی مجلس پڑھتے ہو، احسان ہے، رو رہے ہو تو لو یہ جملہ سنو۔ سید سجاد کہتے ہیں چچا میں زخم دکھانے نہیں آیا، چچا نانا کا صحابی آیا ہے، چچا اسے جواب دے دو۔ سر عباس سے آواز آئی، بیٹا یہ کیا پوچھتا ہے؟ چچا زید ابن ارقم یہ پوچھ رہا ہے کہ اکبر کا سر نیزے پر، قاسم کا سر نیزے پر، اصغر کا سر نیزے پر، حسین کا سر نیزے پر، چچا آپ کا سر نیزے پر کیوں نہیں ہے؟ سر عباس سے سن لینا پہلے پھر رونا۔ سر عباس سے آواز آئی، بیٹا سید سجاد 3 مرتبہ لعینوں نے میرے سر کو نیزے پہ بلند کرنا چاہا، مگر جب نیزے کی بلندی سے